کہے گا اے قبر دنیا میں اس نے میرے قرآن کو سینے لگایا تھا اور قیامت تک تجھے اب اس حافظ کو سینے لگانا ہے۔ ایک حافظ کا مقام ہوگا۔ اور ایک جگہ پر تو یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر حافظ با عمل ہو کے مر گیا، اچھا ہو کے سچا ہو کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اگر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ حافظ کو شفاعت کی اجازت عطا کرے گا، ہے نا۔ حافظ کو شفاعت کی اجازت، حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جو تیرے ہاتھ لگتا جا اسے جنت میں بھیجتا جا۔ قرآن کی ہوگی، یہ تقدس حافظ قرآن کا ہوگا۔ میں کہتا ہوں قسمت والا ہے وہ باپ جس نے رکشہ چلا کے محنت کر کے مزدوری کر کے اور دوسروں کے گھر میں محنت اور مزدوریاں کر کر کے آج اپنے بیٹے کے سینے میں قرآن محفوظ کیا۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ استاد جنہوں نے نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو، اللہ کا اتنا بڑا قرآن کہ جس کو پہاڑوں پر رکھ کے نازل کیا جاتا تو وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اتنی بڑی کتاب کو ان مولانا رفیق القادری اور ان کے دوستوں نے مل کے ان بچوں کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اگر آج یہ حافظ ہیں، کل یہ قاری بنیں گے، پھر عالم دین بنیں گے، وقت کے مفتی بنیں گے، انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے چاہا اگر با عمل ہو کے مر گئے تو قیامت کے دن ایک آواز اٹھے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو تم ایک صف میں لگ جاؤ۔ گناہگار ایک صف میں ہوں گے، نیکوکار ایک صف میں ہوں گے، اور انہی گناہگاروں کی صفوں میں ایک ایسا گناہگار ہوگا جس کی زندگی گناہوں میں ملبوس ہو کے گزری ہوگی۔ اپنے گناہوں کے سبب جب وہ جہنم میں جائے گا، جب جہنم کا راستہ لے رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے سبب جب جہنم کی راہ چلے گا، ایسے پرآشوب ماحول میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اور اٹھا کر آنکھ جب دیکھے گا جنتی صفوں میں تو جہاں پر سب کھڑے ہوں گے وہاں پر اس کے گاؤں کا ایک عالم کھڑا ہوگا جسے دیکھ کر تڑپے گا، مچلے گا، اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کہے گا عالم صاحب آپ کو یاد ہے میں آپ کے گاؤں کا ہوں، آپ میرے گاؤں کے ہیں، یقیناً میں آپ کے محلے میں نہیں رہتا، آپ کی برادری کا نہیں ہوں، مگر ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے مصلی کے قریب جانے والے تھے تو آپ نے ایک لوٹا پانی لینے کے لیے جب قدم بڑھایا تھا تو میں نے عالم سمجھ کے کہا کہ حضرت رک جائیے، میں آپ کو ٹنکی کے قریب نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو پانی لا کر دوں گا۔ میں نے ایک لوٹا پانی لگے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ نے میرے لائے ہوئے پانی سے وضو کیا تھا۔ عالم صاحب جنتی صفوں میں کھڑے ہیں، کہیں گے مطلب کیا ہے تیرا؟ وہ کہے گا حضرت آج اپنے گناہوں کے سبب میں جہنم میں جا رہا ہوں، وہ ایک لوٹا پانی جو وضو کے لیے دنیا میں دیا تھا اگر اس کا کوئی قطرہ مجھے بچا سکے تو بچا دیجئے۔ جہنم بڑی عجیب جگہ کا نام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دین کا عالم کہے گا مولا تو نے میرے کہنے سے ان سب کو بخشا جن کے لیے میں نے تجھ سے التجا کی، اس نے بھی دنیا کے اندر تیرے دین کے عالم کو وضو کے لیے پانی دیا تھا اور آج اس نے مجھ سے مدد کی گہار لگائی ہے۔ اے مولا میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ رب کی مشیت کہے گی اے میرے دین کے عالم تو بعد میں جانا، پہلے جس نے وضو کا پانی دیا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی صفوں میں داخل کرو اور ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ سرولی کے غیور مسلمانوں جو ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دے دے جب وہ عالم کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے، جو قاری صاحب کی مدد کرے، جو حافظ صاحب کی مدد کرے، جو بچوں کا تعاون کرے، جو مدرسے کی دیواریں کھڑی کرے، جو علماء کی عزت کرے، پھر وہ قیامت میں کیوں تڑپتا رہ سکتا ہے؟ ایک کام کر لیجئے آپ
کریں گے میرے نام پر نہیں، اپنے نبی کے نام پر۔ اتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کا دودھ پی کر اپنے نبی سے سچا عشق کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ پکی بات ہے؟ وہ جو لوگ سامنے بیٹھے اور کھڑے ہیں اپنے نبی کے نام پہ یہاں آ جاؤ، سامنے والے، ہاں بالکل آ جائیں۔ میں نے نام نبی کا لیا، اب دیر مت کیجیے، جو پیچھے جائیں گے وہ جائیں گے، میں نہیں جانتا، بس آ جائیے، دل لگائیے پہلے اور محبتوں کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر تم اس شریف پڑھ دیجیے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہم سبوں کو انسان بنایا۔ زور سے نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مائک نہیں بولیں گے، آج سرونی والے بولیں گے۔ زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی مگر تمہیں بولنا ہے، دل سے بولو کیا بنایا ہے، بولو انسان۔ کیا بنایا ہے؟ اس رب نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے جس میں جانور ہیں، ہے نا، مکھی، مچھر، گدھا، بیل، کتا، بلی، خچر سب ہیں۔ اللہ جو چاہتا بنا دیتا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس رب نے مجھے آپ کو جانور نہ بنا کے انسان بنایا۔ ساری زندگی سرونی والو اسی کے شکریہ کے لیے سر سجدے میں رکھ کے پڑے رہو، آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی، مگر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان بنا کر اللہ نے آوارہ نہیں چھوڑا، اللہ نے مسلمان بنایا۔ بولو زور سے بولو، بنایا۔ اور مسلمان بنا کر بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ رسول کی امت میں جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھی، اے مولا ہمیں امت کا نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا تو اچھا تھا۔ کیا شان ہے اس رسول کی، کیا تقدس ہے اس امت کا، وہ امتی آپ کو بنایا، مسلمان بنایا، انسان بنایا، اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا پورا وجود اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جو سر میں رکھا ہوا دماغ ہے نا، جس کو آپ اور ہم بھیجا کہتے ہیں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس پہ دماغ نہ ہو۔ یہ جو ماتھے میں آنکھیں لگی ہیں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کی آنکھ میں قوت بصارت نہ ہو۔ یہ جو کان ہیں آپ کے، ان کانوں کی قیمت اس سے پوچھیں جن کے کانوں میں قوت سماعت نہ ہو۔ یہ جو منہ ہے آپ کا، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے منہ میں قوت گویائی نہ ہو۔ یہ جو ہاتھ ہیں آپ کے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو۔ یہ جو پیر ہیں آپ کے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں نا، آج تم جن کے بٹوارے کیا کرتے ہو، کیا 8 دن باپ چھوٹے کے ساتھ کھائے گا، 8 دن ماں بڑے کے ساتھ کھائے گی؟ خدا کی قسم، سفید داڑھی والا باپ آپ دوسروں کی ٹھوکر میں ڈال دیا، یہ بوڑھی ماں تو نے دوسروں کی ٹھوکر میں ڈال دی۔ اے سرونی کے اس جلسے میں آئے ہوئے زندہ دل سنیو، ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کرتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شادی میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کون سا پاگل مولوی ہے جو تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ ارے نبی کا دامن تیرے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں ماں کا دامن نہ ہو، جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن نہ ہو، کیا اس کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن ہوگا، شادی میاں کا دامن ہوگا، اعلیٰ حضرت کا دامن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کان کھول کر سنو، جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا غلام ہوگا۔ سنو کان کھول کر، کسی کے چکر
में मत पड़ो। अगर कोई पीर भटकाता है तो मत भटको, कोई मौलाना भटकाता है मत भटको, कोई मुफ्ती गलत रास्ता दिखाता है तो छोड़ दो। अगर कोई गांव का बड़ा है और अगर माँ बाप से जुदा करता है तो वो बड़ा नहीं है, उसे लाके जूतियों में रोक दो। अरे उस माँ का हक अदा नहीं हो सकता जिसने 9 महीना कोख में रख के 1 मिनट का वजन किसी पड़ोसी को ना दिया। उस बाप का हक नहीं अदा हो सकता जिसने 25 साल तक तुझे अपने कांधे पे उठा के जर्रा बराबर कभी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। आज उस बाप का बंटवारा करते हो तो सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा एक सजदा जब तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और बाप तुझसे राजी नहीं होगा। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तुम, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। कान खोल कर सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी पूरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी पीर के सीने में नहीं है, किसी मुफ्ती के सीने में नहीं है। अगर दुआ कराना है तो रात के अंधेरे में जाके अपनी पूरी माँ का तलवा ताप दे। सर्दी के मौसम में अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से अब कोई रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आजम हिंद। माँ माँ है, बाप बाप है। वो रब जिसने माँ अता की, जिसने बाप अता किया, फिर उसके साथ आगे आइए आप मोहब्बत करने के लिए बीवी अता फरमाई, है ना। चराग घर में रोशनी के लिए बेटे अता फरमाए, बेटियां अता फरमाई, और उसके बाद ये एयर कंडीशन मकान, ये बैंक बैलेंस, ये इज्जत की जिंदगी, ये शान की जिंदगी, ये शौकत की जिंदगी, ये पैसा, ये दौलत, ये अच्छा लिबास, ये 3 वक्त के घर में खाने आपके। आपने कभी सीने पे हाथ रख के सोचा क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें ठंडे पानी पीने को मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें गरम गरम 3 वक्त के खाने मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें अच्छे मकान मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें लाखों करोड़ों रुपया नसीब हो? क्या तुम इस लायक थे कि ये हसीनो खूबसूरत जिस्म जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया, फिर उसके साथ इज्जत की जिंदगी नहीं? कभी फजर के बारे में सोचा, कभी जोहर के बारे में सोचा, कभी असर के बारे में सोचा, कभी मगरिब के बारे में सोचा, कभी इशा के बारे में सोचा? यार फजर नहीं पढ़ते फिर भी नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते फिर भी खाना, असर नहीं पढ़ते फिर भी चाय, मगरिब नहीं पढ़ते फिर भी खाना, इशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते सारी रात इबादत। मैं पूछना चाहता हूँ सिरोनी के जिंदा दिल सुन्नियों से, अरे ये सब क्या है? तो इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, सैयद रेहान मियाँ भी दे सकते हैं, मौलाना रफीकुल कादरी भी दे सकते हैं, जनाब सईद अख्तर साहब भी दे सकते हैं, आप भी खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं, मगर इसका जवाब सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने दिया था। हुजूर ये सच्चाई क्या है? इमाम आजम कहते हैं तुझे खाने जो मिलता है ये तेरा कमाल नहीं, पीने जो मिलता है तेरा कमाल नहीं, दौलत जो मिलती है तेरा कमाल नहीं, सुकून की जो जिंदगी है तेरा कमाल नहीं, हुजूर किसका कमाल है? इमाम आजम कहते हैं अरे सिरोनी के जिंदा दिल सुन्नी, तू आराम से रात को बिस्तर पे सो जाता है, अगर इसी सिरोनी के किसी मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब भी होता है, ऐसा इंसान भी रहता है जिसे गुर्बत की वजह से नींद तो नहीं आती, मगर वो मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के उसका नाम ले लेके
خدا پوری بستی کے کھانے کا انتظام. زندہ باد بے شک سبحان اللہ زندہ باد بے شک رحمت حق وہاں نبی جوید بابا بے شک زور سے سجدہ اس محلے میں ہوا, کھانا اس محلے کو ملا, ذکر اس محلے میں ہوا, پانی اس محلے کو ملا, اللہ کا نام وہاں لیا گیا, بھلا پوری سرولی کا ماشاء اللہ سبحان اللہ زندہ باد جلسہ کرانے والوں ٹھیک ان کمیٹی والوں نے مانگی جو گنتی کے 10-12 جوان ہوں گے, مگر آج جو یہ کٹورے ہاتھ میں لے کے بھیک مانگتے ہیں نا جلسے کے لیے, 100 روپے دے دو, 50 روپے دے دو, 200 روپیہ دے دو, 500 روپیہ دے دو. کتنے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ارے میاں مار دی بریانی, کھا لیا انہوں نے, بانٹ لیا ہوگا پیسہ, مگر یہ کیا امیر غریبوں کے بچے ہیں, کیا یہ بھکاریوں کے بچے ہیں, کیا یہ فقیروں کے بچے ہیں, کیا یہ ذلیل لوگ ہیں؟ نہیں, پتہ نہیں کس نے ان کے دل میں ڈالا, اور میں تو کہتا ہوں کسی عام انسان نے نہیں, یہ چیز دل میں اللہ نے ڈالی ہے. ارے میرے بندو, دنیا والا کچھ بھی کہے اسے مت دیکھو, میرے محبوب کا ذکر کراتے رہو, کرانا تمہارا کام ہے, عزت کے ہار بخشنا یہ میرا. بابا زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مولانا سرکار مفتی اعظم, اس کی محبت, اس کی محبت, اس کی محبت, اس کی محبت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, قاری اقبال صاحب مراد آبادی, سرزمین سعودی, نعرہ حیدری. میرے بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی, آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دیا تم نے بدلے میں؟ اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے کہہ دینا آپ سے کہاں رہتے ہو پولیس سرودی میں, یار پہچان نہیں ہو رہی, پہلے تو آپ یعنی کہ چپل تک آپ کو نصیب نہیں ہوتی تھی, آج بلٹ پہ چلتے ہو, کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا, آج کار میں چلتے ہو, چھپر میں اور جھونپڑی میں رہتے تھے, آج بلڈنگوں میں رہتے ہو, کچھ نہیں تھا تمہارے پاس, آج بیلنس رکھتے ہو, کیا ہو گیا؟ آپ اکڑ کے کہتے گھمنڈی بن کے, متکبر ہو کے, آپ کو منہ پھلا لیتے اور کہتے ارے میاں آپ جانتے نہیں ہو, میرا بیٹا IAS ہے, میرا بیٹا IPS ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا ماسٹر ہے, میرا بیٹا انجینئر ہے, میرا بیٹا MBBS ہے, میرا بیٹا PUNS ہے, میں کا بہت بڑا بلڈر ہوں, میں تو پلوٹنگ کا کام کرتا ہوں, میں تو آج ہزاروں کروڑوں اور اربوں میں کھیلتا ہوں, کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اے سرودی کے زندہ دل سنی, گھمنڈی مت بن, متکبر مت بن, انا کا شکار مت بن, بہت دیکھے ہیں تجھ جیسے, اگر کسی نے ہاتھ پکڑ کے تیری امیری کا ذکر کر بھی دیا تھا تو سر جھکا لیتا, آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے تھا, دل ہل جانا چاہیے تھا, زبان لڑکھڑا جانا چاہیے تھا, اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا اے میرے بھائی یقیناً میں غریب تھا, مجھے جو کچھ ملا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ملا, یہ سب مجھے میرے رسول کے صدقے میں جتنا ملا تھا اس سے بھی زیادہ تیرا رب عطا بھی کر دیتا, رب تجھ سے راضی بھی ہو. بابا زندہ باد بے شک سبحان اللہ زندہ باد بے شک. مگر نہیں, الگ زندگی ہے تمہاری, الگ زندگی ہے آپ کی, دیکھ رہا ہوں میں کس حالت میں جی رہے ہو تم. سرودی والوں چہرہ میری طرف کر کے ایک جملہ سن لو, سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے, سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. اور سے نہیں بولو گے, سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے, سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. سفید داڑھی والا گاؤں کا کوئی بوڑھا ملے تو اسے دیکھ کے ہنسے مت, سر جھکا کے اسے سلام کر.
मुस्तफा कहते हैं अगर उस सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे कह दिया बेटा जीता रहो, तो अब तुझे दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता। हाँ? अब तो अगर कोई बूढ़ा मिल जाए तो मजाक बनाते हैं, कहते हैं सठिया गया। बूढ़ा नहीं सठिया, बेटे तू सठिया गया। बूढ़ा अपनी जगह कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। और उड़ने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले, माल पर इतराने वाले, दौलत पर घमंड करने वाले, पैसा कमाना कमाल नहीं है, दौलत कमाना कमाल नहीं है, इतरावे मत, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी हैसियत क्या है? तुझसे बड़े बड़े आए, खुदा की कसम वो मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इनके नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान खत्म, बादशाहत खत्म, सल्तनत खत्म, हुकूमत खत्म। यहाँ तक कि जिन इलाकों में रहते थे वो इलाके खत्म। फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, नमरूद मिट गया, कानून मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, और जितने और बाकी हैं नंबर उनका भी एक एक करके आने वाला है, बचने वाला कोई नहीं है। जितने उड़ने वाले आए थे अल्लाह ने सबको मिटा के रख दिया, बचा कोई नहीं है। मगर जो सब कुछ रख के सर झुका के जिए थे वो गौसे आजम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखतूब सिबना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीर शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुल शरीया आज भी जिंदा है, वो रेहान मियां का खानदान आज भी ज्यादा उड़ो मत, सर झुका के जियो। और चलते चलते एक बात और सुन लो, अपना अखलाक बहुत अच्छा बना लो, घमंडी मत बनो, मुतकब्बिर मत बनो। अल्लाह ने दौलत दी है तो तेरे बाप की नहीं है। इतरावे मत ज्यादा। जो देना जानता है वो बहुत आसानी से लेना भी जानता है। हाँ, जो पहले घोड़ों पर चलते थे आज पैदल चल रहे हैं, जो कारों में घूमते थे आज वो भीख मांग रहे हैं। हाँ, जो लीलन के अलावा कुछ नहीं पहनते थे आज स्टेशनों पर नंगे खड़े हैं। वो जो बिल्डिंगों में रहते थे आज फुटपाथ पर लेटे हैं। वो जो अच्छे अच्छे खानों को ठोकरे मारते थे आज स्टेशनों पर रोटियों के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। वो अरे घर में बैठ के अगर खुदा रिस्क तो रोजी दे रहा है तो ये रब का करम है। इन उड़ने की जरूरत नहीं है। इतरावे मत। अगर सूखी रोटी भी घर में मिल रही है तो आप सखा के रब का शुक्र अदा कर ले ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और तेरा भी जान। सुनो, साथ साथ एक बात और सुन लो कान खोल के। अपने लिए तो बहुत ही हाँ बहुत ही लिए, दूसरों के लिए भी जीना शुरू करो।
اس کے لیے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنی بستی کے غریب کے لیے۔ اے بھائی میں تمہیں امیر کیسے کہہ دوں؟ تیرے بھائی کو وقت پہ دوائی نہیں مل رہی، تو امیر ہے؟ تیرا باپ دوسروں کی ٹھوکر میں بیٹھا، تو امیر ہے؟ تیری ماں سردی میں ایک ایک چادر کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، تو امیر ہے؟ دوسری بستیوں میں جا کے پیسہ لٹاتا رنڈیوں پر، ڈی جے باجے گانوں تماشوں میں، اور تیری سرونی میں ایک وقت کی دوائی غریب کو نصیب نہیں ہو رہی، تو امیر ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ تو امیر ہے؟ امیر دیکھنا ہو تو چل مدینے میں، ہم دکھاتے ہیں تجھے کہ امیر کون ہے، جس کو کہتے ہیں امیر کو سن۔ تم ہو امیر، چند سکے کما لیے تو کود رہے۔ امیر وہ تھا کہ 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا اس کا نام نہیں بھول رہی ہے۔ آرے کل کو جمعہ، آج جمعرات ہے، چلتے چلتے ریحان میاں کی دعائیں لے کے ایک جملہ دے دوں تمہیں۔ جلسہ سن کے میرے رسول پر 100 مرتبہ درود پاک فجر سے پہلے پہلے پڑھ کے سو جانا۔ کتنی بار؟ 100 بار نبی پر درود پاک پڑھ کے سو جانا، اور یہ زندگی کا عمل بنا لینا۔ زیادہ نہیں، صرف 11 جمعرات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سو جانا۔ اگر ایمان کی حالت میں موت آئی، جب تک موت نہیں آگی، جب تک خواب میں نبی کا دیدار نہ کر لو گے۔ بے شک مانتا بابا، بہت اچھا سوال بے شک۔ جمعہ ہے، جمعہ فرض ہے، جمعہ تم پر۔ کام چھوڑو، مارکیٹ چھوڑو، تجارت چھوڑو، مکانات چھوڑو، زمین چھوڑو، جائیداد چھوڑو، عید المسلمین ہے جمعہ۔ صبح کو جیسے کہ دن نکلنے والا ہو، ساری بستی کے لوگ جیسے عید کے دن فجر پڑھتے ہو، ویسے کہ عید سمجھ کے صبح فجر کی نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد میں جمعے کی تیاریاں کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبوئیں لگانا، امامے باندھنا، امامے نہ ہو تو سروں پہ ٹوپیاں لگانا، اول وقت میں مسجد میں داخل ہونا۔ سنو، جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، گویا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے ایام حج میں 70 اونٹ مقام منا میں جا کے اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ بے شک اللہ کی بات۔ دوسری چیز، جب امام خطبہ پڑھیں، کیا پڑھیں بولو؟ خطبہ، زور سے بولو۔ خطبے کے مابین جو وقت ملتا ہے 1 منٹ کا، اس وقت میں دل ہی دل میں کوئی نیک دعا کر لو، نیک دعا۔ اور وہ نیک دعا کیا؟ اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، میرے گاؤں والوں کو عزت دے دے، ایمان کی دولت دے دے، اور اگر دولت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں حج کرا دے۔ کوئی ایسی دعا کر لینا، اس وقت کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے میدان عرفات میں حاجیوں کی دعا قبول ہے۔ زندہ باد۔ یہ چیز اب وہی آ جاؤ جہاں ہم تھے۔ ہے کل جمعہ پڑھنے جاؤ گے، جیسے ہی مسجد میں اذان ہوگی آپ پہنچیں گے، آپ نے وضو کیا، مسجد میں جا کر نیت باندھ کر آپ کھڑے ہونے والے تھے، مولانا رفیق القادری بولے کیا کر رہے ہو؟ کہا جمعہ نہ پڑھیں؟ کہا بیٹھ مت پڑھنا۔ کہا مولانا صبح سے تیاری کیا، نہایا ہوں میں، وضو کیا ہوں میں، اچھا کپڑا پہنا ہوں میں، امامہ باندھا ہوں میں، ٹوپی لگایا ہوں میں، خوشبو میں بسا ہوں میں، تیاری کر کے گھر سے نکلا ہوں میں، آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ مولانا رفیق القادری بولیں گے ارے مان لیا میں نے کہ صبح سے تیاری کی ہے جمعہ کے لیے، مگر بیٹھ جا، ابھی جمعہ مت پڑھنا۔ کہا مطلب؟ کہا ادب سے بیٹھ لے۔ کہا کیوں؟ کہا جمعہ بعد میں ابو بکر کا خطبہ پہلے، عمر کا خطبہ پہلے، عثمان کا خطبہ پہلے، علی کا خطبہ پہلے، حسن کا خطبہ پہلے، حسین کا خطبہ پہلے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا خطبہ پہلے۔ ارے اس فاطمہ کا ذکر پہلے کہ
گی تو کوئی اعلان نہ ہوگا، مگر جب وہ فاطمہ گزرے گی پہلے محشر پکاریں گے یہ کون آ رہی ہے، آواز آئے گی اہل محشر سر جھکا لو، حسین کی ماں فاطمہ کہیں گے، امام صاحب کہیں گے ادب سے بیٹھ جاؤ، جمعہ بعد میں ہوگا، پہلے ابو بکر کا خطبہ بابا زندہ باد زندہ باد بے شک سوال ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال ہو گئے تھے، کتنے سال؟ 1500 آج تک نہیں بھولی دنیا؟ جواب سن لو، اپنے لیے جیو گے تو مر جاؤ گے، آج ہی سے